بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ شاگل جیسے ہی نوجوان کے پیچھے چلتا ہوا تہہ خانے کے دروازے میں داخل ہوا، اس کی نظر سامنے ایک بڑی سی مشین پر جم گئی۔ مشین واقعی چل رہی تھی اور اس کی اسکرین پر 2 نقاب پوش نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک کے نقاب کا رخ سرخ اور دوسرا جو اس سے ہٹ کر کسی چیز پر جھکا ہوا تھا، اس کے نقاب کا رنگ سیاہ تھا۔ ہیلو ہیلو، روک لو، ایلیکس کوٹڈ 11 آن کی جا رہی ہے۔ اچانک مشین میں سے گراتی ہوئی آواز سنائی دی اور شاگل بری طرح چونک پڑا، کیونکہ وہ یہ آواز اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کئی بار پاک ایشیا کے مشن کے دوران وہ یہ آواز سن چکا تھا۔ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی آواز تھی۔ ایلیکس کوٹڈ 11 اور روکو کے الفاظ سنتے ہی اس کے ذہن میں روسیا کی وہ لیبارٹری گھوم گئی جہاں اس نے یہ انعام سنا تھا، اور اسے بتایا گیا تھا کہ یہ مشین بے ہوش کر دینے والے مخصوص گیس کو فضا میں پھیلے ہوئے ایتھر کی مدد سے مخصوص ٹارگٹ پر پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ الفاظ اس نے سنے اور ساتھ روکو کا لفظ سنا، اس نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ساتھ کھڑا نوجوان لہرا کر فرش پر گر گیا اور شاگل نے اور زیادہ ہونٹ بھینچ لیے۔ اب یہاں سے فوراً نکلو، اس گیس کا اثر صرف 8-10 منٹ رہے گا۔ X2 کی آواز دوبارہ شاگل کے کانوں میں پہنچی تو جیسے وہ سکتے کے عالم میں سے نکل آیا۔ اسے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے نوجوان کے ہاتھ میں موجود مشین گن جھپٹی اور پھر اس کا رخ مشین کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ مشین سے ٹکرائی اور ایک خوفناک دھماکے سے مشین کے پرخچے اڑ گئے۔ شاگل تیزی سے گھما اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے سانس ابھی تک روکا ہوا تھا۔ باہر راہداری میں 4 افراد فرش پر پڑے بے ہوش پڑے تھے۔ شاگل تیز سے اس قدم اٹھاتا آگے بڑھتے بڑھتے یکلخت بیرونی برآمدے کی طرف جانے والے دروازے کی طرف گھوم گیا، کیونکہ مسلسل سانس روکنے کی وجہ سے اس کا سینہ اب پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے چونکہ X2 کی زبان سے 8-10 منٹ کے الفاظ سن لیے تھے، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس گیس کے اثرات اتنے دیر تک رہتے ہیں، اور اگر اس نے اس دوران سانس لے بھی لیا تو وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کا خیال غلط تھا۔ اتنی دیر صرف اس گیس کے اثر سے بے ہوش آدمی بے ہوش رہ سکتا تھا، بعد میں خود بخود ہوش میں آ جاتا۔ لیکن چونکہ شاگل یہی سمجھتا تھا کہ اس لیے وہ بیرونی برآمدے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کھلی فضا میں سانس لے کر اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بچا سکے، اور اسے فیصل جان اور نوٹران کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ستونوں کے ساتھ رسیوں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، اور اگر وہ بے ہوش نہ بھی ہوئے تب بھی وہ رہا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ذہن کے مطابق 8-10 منٹ تک کوئی بھی آدمی بھی سانس نہ روک سکتا تھا، اس لیے وہ لازماً بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور پھر X2 کو اس طرح دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا یہ منصوبہ کہ وہ ان کی جگہ اپنے آدمی رکھ کر عمران اور سیکرٹ سروس کو ٹریپ کرے گا قطعی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ سے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ انہیں ختم کر دینے کے احکامات دے دے گا۔ بیرونی برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے زور سے سانس لیا اور پھر پھاٹک کی طرف دوڑنے لگا جہاں 2 مسلح افراد چوکنے کھڑے تھے۔ ادھر آؤ دونوں، جلدی، شاگل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور وہ دونوں مسلح آدمی تیزی سے اس طرف دوڑ پڑے۔ سنو، سانس روک کر بڑے ہال میں جاؤ اور دروازے میں سے ہی ستونوں سے بندھے ہوئے سب آدمیوں کو گولی مار دو، شاگل نے چیخ کر کہا۔ سانس روک لو، دونوں نے بیک وقت چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اندر بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلی ہوئی ہے، جلدی کرو، شاگل نے چیخ کر کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے برآمدے کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ شاگل نے پھاٹک کراس کر کے اور باہر سڑک پر آ گیا۔ سر، کیا پوزیشن ہے؟ باہر موجود ایک فوجی کیپٹن نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پوری کوٹھی کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اپنے آدمی اندر لے کر جاؤ، اندر کوئی زہریلی گیس پھیل گئی ہے، میرے سب آدمی بے ہوش ہیں، یہاں موجود 2 کو میں نے مجرموں کے خاتمے کے لیے بھیجا ہے، اندر جا کر ان بے ہوش افراد اور لاشوں کو باہر نکال لو، شاگل نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تاکہ اب وہ پرائم منسٹر کو اپنی اس کارکردگی کی رپورٹ دے سکے، کیونکہ اب اس کے نقطۂ نظر سے پوچھ گچھ کا چکر ختم ہو چکا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک فوجی بے تحاشا دوڑتا ہوا پھاٹک سے نکلا اور تیزی سے اس کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے اس طرح بھاگتا دیکھ کر شاگل چونکا اور تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سر، آپ کے سب آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، 2 ستون خالی ہیں، کیپٹن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ فوجی نے قریب آ کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب ہلاک ہو چکے ہیں؟ 2 مجرم غائب ہیں؟ اوہ، تو وہ کھل گئے ہیں، ملازمن سرنگوں میں گئے ہوں گے، شاگل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ بجلی کی سی تیزی سے واپس کار میں سوار ہوا۔
اور اس نے جلدی سے 7 والی سیٹ پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس میجر ساٹھیا اٹینڈنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی بھاری سی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس شاگل اسپیکنگ۔ میجر ساٹھیا مجرم سرنگوں کی طرف دوڑے ہیں، وہ لازماً یا تو سینٹرل ٹاؤن یا پھر شاداب کالونی کی طرف گئے ہوں گے، اس لیے فوراً ناکہ بندی کر لو، کسی مشکوک آدمی کو مت جانے دو۔ اوور شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ مگر اس سے پہلے تو آپ نے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ پکڑے گئے ہیں۔ اوور میجر ساٹھیا نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، 2 آدمی ہیں، انتہائی ہوشیار اور چالاک، پوری طرح ناکہ بندی کر لو فوراً، اور جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی دکھائی دے مجھے رپورٹ دو۔ اوور شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے سر، میں بھی آپریشن شروع کرنے کے حکم دے دیتا ہوں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے اوور اینڈ آل کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ کار سے باہر نکل آیا۔ فوجی ابھی تک ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اسی لمحے پھاٹک میں سے وہ کیپٹن 2 فوجیوں کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا۔ شاگل کے نزدیک اب ہیڈ کوارٹر میں جانا بیکار تھا، کیونکہ اصل آدمی تو نکل گئے تھے، اس لیے وہ کار کے قریب ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ البتہ اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اسے بار بار اپنے آپ پر تاؤ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں پوچھ گچھ کے چکر میں پڑ گیا۔ اسے ان لوگوں کو دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اب سوائے پیچ و تاب کھانے کے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ کیپٹن تیز قدم اٹھاتا سیدھا شاگل کی طرف آیا، جبکہ اس کے ساتھ کے فوجی سپاہی وہیں پھاٹک پر ہی رک گئے۔ میں خود رپورٹ دینے آیا ہوں سر۔ وہاں ہال کمرے میں 2 ستون خالی ہیں، رسیاں البتہ ستونوں کے ساتھ ویسے ہی لٹکی ہوئی ہیں، باقی ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فرش پر پڑے ہوئے افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2 آدمی جو یہاں پھاٹک پر موجود تھے، ان کے جسم بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکے ہیں۔ ہم نے سائی کوٹھی کی تلاشی لے لی ہے، لیکن وہ 2 آدمی کہیں بھی دکھائی نہیں دیے، کیپٹن نے کہا۔ وہ بے حد ہوشیار ہیں کیپٹن، مجھے معلوم ہے کہ وہ خفیہ سرنگوں کی طرف نکلیں گے۔ میں نے میجر ساٹھیا کو آرڈرز دے دیے تھے، وہ لازماً کہیں نہ کہیں قابو میں آ جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ کوٹھی کے اندر موجود میرے آدمیوں کو باہر نکالو، میں ان کے لیے ایمبولینس منگواتا ہوں، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ شاگل دوبارہ کار میں بیٹھا تاکہ وائرلیس فون کر کے ایمبولینس منگوا لے کہ اسی لمحے سیٹ پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ شاگل نے جلدی سے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو میجر ساٹھیا کالنگ۔ اوور بٹن دبتے ہی میجر ساٹھیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس شاگل اٹینڈنگ، کیا وہ پکڑے گئے؟ اوور شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، شاداب کالونی میں ایک کوٹھی سے سیاہ رنگ کی ایک کار نکلی ہے، اسے پھاٹک پر موجود فوجیوں کو کچل دیا ہے اور اس پر گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی۔ وہ چونکیں آگے بڑھ رہی ہیں، فوجی جیپیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں اور چوک پر ہم نے اس کے روکنے کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ اوور دوسری طرف سے میجر ساٹھیا کی آواز سنائی دی۔ اوہ اسے روکو، بلکہ تباہ کر دو، بموں سے اڑا دو، ورنہ وہ نکل جائیں گے۔ اوور شاگل نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، اب آپ بے فکر رہیں۔ اوور اینڈ آل میجر ساٹھیا نے کہا، اور شاگل نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ واقعی پاگلوں کے سے انداز میں اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اوہ اگر وہ نکل گئے تو بہت برا ہوگا، کاش میں وہاں شاداب کالونی میں ہوتا، شاگل نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر ایک بار پھر ٹوں کی کرنے لگا اور شاگل اسے آن کرتے ہی چیخ پڑا۔ کیا وہ مارے گئے میجر؟ اوور شاگل کے لہجے میں وحشت تھی۔ نہیں سر، نہ جانے وہ کیسی کار ہے، اس میں سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، ہماری کئی جیپیں اور گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، اب ہم اس پر اسٹک میزائل مار رہے ہیں، اب وہ بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے ایمرجنسی ریڈ کار کو آرڈر دے دیا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ چکی ہے، چند لمحوں بعد رپورٹ دوں گا۔ اوور اینڈ آل میجر ساٹھیا کا لہجہ بھی خاصا متوحش تھا اور شاگل نے ڈھیلے ہاتھوں سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اوہ یہ ضرور نکل جائیں گے، نکل جائیں گے، شاگل نے بے اختیار کار کے ڈیش بورڈ پر مکے برساتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ شاگل کا پورا جسم جھنجھنا اٹھا۔ کار بری طرح ڈول گئی، لیکن وہ الٹی نہیں۔ یہ دھماکہ کوٹھی میں ہوا تھا جس میں ہیڈ کوارٹر میں تھا، اور جب سنبھلنے کے بعد شاگل نے مڑ کر ادھر کو دیکھا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ پوری کوٹھی آگ کے بڑے شعلوں کی طرح فضا میں اٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا ہو اور آگ کا بہت بڑا شعلہ آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا تھا، بل کھاتا ہوا شعلہ۔ اوہ تو ہیڈ کوارٹر بھی ختم، اوہ میرے سارے آدمی، وہ کیپٹن، فوجی، سب ختم، سارا ریکارڈ، ثبوت ختم۔ اوہ شاگل نے اس طرح بڑبڑاتے ہوئے کہا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔
اور پھر اس نے اپنا سر لاشعوری طور پر کار کے ڈیش بورڈ پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی بازی ہار گیا ہو۔ شکر ہے میں وہاں نہ تھا، ورنہ یکلخت اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خیال آتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ خود بچ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان دونوں کے نکلنے کے بعد اس کا دل کوٹھی کے اندر جانے کے لیے نہ کرتا تھا، اور اب وہ اپنے آپ پر خوش ہو رہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ دھماکہ ہوتے ہی ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے فوجی تیزی سے اس کی طرف کو دوڑنے لگے، لیکن شاگل خاموش بیٹھا انہیں دوڑتا ہوا اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس سارے واقعے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ حقیقت میں اس خوفناک دھماکے کے بعد اس کا ذہن ایک لحاظ سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اسے آسمان پر دور سے جنگی ہیلی کاپٹروں کی چنگاڑیں سنائی دیں تو وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ یہ کیا؟ یہ ہیلی کاپٹر؟ شاگل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پڑا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ پڑا۔ اس میں سے ٹوٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں اور شاگل بے اختیار اس پر جھپٹ پڑا۔ اسے جلدی سے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، میجر ساٹھیا اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے میجر ساٹھیا کی آواز سنائی دی۔ یس میجر، کیا ہوا ان کا؟ کیا کر رہی ہے آپ کی فوج؟ یا وہ کوٹھی بھی تباہ ہو چکی ہے؟ وہ ایٹم بم کی طرح پھٹ گئی ہے، اوور۔ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جناب، میں تو اب تنگ آ کر جنگی ہیلی کاپٹر منگوا لیے ہیں۔ اب میں خود ہیلی کاپٹر پر ہوں۔ میزائل بردار کار انہوں نے تباہ کر دی، لیکن ساتھ ہی ان کی کار بھی ہمارا میزائل لگنے سے کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے وہ پھر یوں آگے بڑھنے لگے جیسے کار کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس پر میں نے بختر بند جیپ روانہ کی، لیکن وہ بھی تباہ کر دی گئی، اور اب کار کھیتوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ یقیناً ہٹ ہو چکی ہے، اوور، میجر ساٹھیا نے کہا۔ فوراً یہاں آؤ، اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اب اس مشن کو میں خود کنٹرول کروں گا، اوور، شاگل نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے سر، یہ اچھا رہے گا، میں ہیلی کاپٹر کو لے کر آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جلدی سے کار سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک جنگی ہیلی کاپٹر اس کے سر پر منڈلاتا ہوا نظر آیا، اور پھر وہ سامنے سڑک پر اترنے لگا۔ شاگل پاگلوں کے انداز میں اس کی طرف کو دوڑ پڑا۔ جیسے ہیلی کاپٹر کے پائیدان سڑک پر ٹکے، شاگل جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ آ جائیے سر، ادھر، اندر سے میجر ساٹھیا کی آواز سنائی دی، اور شاگل اچھل کر بغیر کھڑکی کے کھلے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ آگے پائلٹ تھا اور پچھلی جانب دو سیٹیں تھیں، جن میں سے ایک پر ایک ادھیڑ عمر میجر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری سیٹ پر شاگل بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میجر ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہونے لگا۔ اسی لمحے میجر ساٹھیا کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر میں سے آواز نکلی تو میجر ساٹھیا نے جلدی سے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن رضا، مجرم دو آدمی ہیں اور اس وقت شاداب کالونی کے مغرب میں واقع وسیع کھیتوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، کیا ان پر فائرنگ کی جائے؟ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک تیز آواز نکلی۔ نہیں، انہیں گھیر لیا جائے، میں انہیں اب زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں، میجر ساٹھیا کی بجائے شاگل نے جواب دیا۔ تم نے سن لیا چیف آف سیکرٹ سروس جناب شاگل کی بات، وہ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں، اوور۔ میجر ساٹھیا نے شاگل کی بات ختم ہوتے ہی جواب دیا۔ اوکے سر، میں ان کھیتوں کو گھیرنے اور انہیں زندہ گرفتار کرنے کے احکامات دے دیتا ہوں، اوور، کیپٹن رضا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہم وہیں موقع پر آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، میجر ساٹھیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ پائلٹ، شاداب کالونی کے مغرب میں کھیتوں پہ چلو، میجر ساٹھیا نے ٹرانسمیٹر آف کر کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے کہا، اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ بدل دیا۔ یہ کیسے مجرم ہیں جناب، انتہائی خطرناک لگتے ہیں، میجر ساٹھیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ ہیں، انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ گرفتار ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا بلکہ وہ فوج کے گھیرے سے بھی کس طرح نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ شاگل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا، اور میجر ساٹھیا نے سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کے ہیلی کاپٹر کھیتوں کے اوپر پہنچ گئے۔ آسمان پر دو جنگی ہیلی کاپٹر پہلے سے موجود تھے، جبکہ نیچے 15 کے قریب فوجی جیپیں اور کم از کم 60 کے قریب پیدل فوجی کھیتوں کے سائیڈوں میں دوڑ رہے تھے۔ وہ دیکھیے، وہ فصل ہل رہی ہے، یہ لوگ وہاں ہیں، میجر ساٹھیا نے ایک کھیت میں موجود اونچی اونچی فصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ دوڑتے ہوئے مسلسل رخ بدل رہے ہیں تاکہ ممکنہ فائرنگ سے بچ سکیں، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب ان کا بچ نکلنا مشکل ہے سر، اب یہ کیسے اس گھیرے سے نکلیں گے، میجر ساٹھیا نے حتمی لہجے میں کہا۔ دیکھو، گھیرا تو واقعی سخت ہے، شاگل نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ اوہ، ان کا رخ اب زرعی فارم کی طرف ہو گیا،
یہ لازماً ادھر جائیں گے، میجر ساٹھیا نے جواب دیا۔ یہ فارم کے گیٹ پر بھی کوئی آدمی کھڑا ہے؟ شاگل نے نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی ادھیڑ عمر آدمی ہے، میجر ساٹھیا نے جواب دیا۔ اور پھر وہ دونوں یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ اچانک فصل میں سے ایک آدمی اچھل کر باہر نکلا اور وہ سیدھا گیٹ پر کھڑے اس آدمی کی طرف کو دوڑ پڑا جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ گیٹ پر کھڑا آدمی اب اس کے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ اسی لمحے دوسرا آدمی بھی کھیت سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اوہ پائلٹ، فارم کے اندر ہیلی کاپٹر اتار دو، جلدی، فوراً، شاگل نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ادھر کا رخ کر لیا۔ ادھر ادھر دوڑتی ہوئی جیپوں کا رخ بھی اب فارم کی طرف ہی تھا۔ وہ تینوں افراد اب نظروں سے غائب ہو چکے تھے، اور پھر جب شاگل کا ہیلی کاپٹر فارم کے وسیع صحن میں اترا تو فوجی جیپیں اس فارم کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھیں اور دوڑتے ہوئے کئی فوجی سپاہی فارم کے گیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی شاگل اچھل کر سب سے پہلے نیچے اترا اور اس طرف کو دوڑ پڑا جدھر وہ تینوں جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ یہ فارم کی سائڈ میں ایک کچا سا برآمدہ تھا۔ میجر ساٹھیا اس کے پیچھے تھا۔ سر، یہ شخص یہاں پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ دونوں غائب ہیں، ایک فوجی نے ان کے وہاں پہنچتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ تلاشی دو، سارے فارم کی تلاشی دو، سارے فارم کو دھیڑ کر رکھ دو، شاگل نے چیختے ہوئے کہا، اور فوجی کچے برآمدے میں بنے ہوئے کمروں کے ساتھ ساتھ فارم کی باقی عمارت کی طرف بھی دوڑ پڑے۔ اسے ہوش میں لاؤ، یہ وہی شخص ہے جو گیٹ پر کھڑا تھا، میجر ساٹھیا نے وہیں موجود دو فوجیوں سے کہا، اور انہوں نے اس آدمی کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس آدمی کے سر پر ایک زخم تھا جس میں سے خون نکل کر جم گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ آدمی ہوش میں آ گیا اور اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ شاگل کے اشارے پر دونوں فوجیوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور دوسرے لمحے شاگل نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بتاؤ سور کے بچے، وہ دو آدمی کہاں گئے ہیں؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں اور مجھ پر کس قانون کے تحت تشدد کر رہے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر لاکی ہے اور میں پرائم منسٹر کا خصوصی ڈاکٹر ہوں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، بوڑھے گدھ، چاہے تم خود ہی پرائم منسٹر کیوں نہ ہو۔ بتاؤ ان دونوں آدمیوں کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ وہ قومی مجرم ہے، شاگل نے غصے سے تقریباً ناچتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں گیٹ پر کھڑا سب کارروائی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ گیٹ سے نکلے اور انہوں نے مشین گن کے زور پر مجھ سے کہا کہ اس برآمدے کی طرف دھکیلا، اور پھر یہاں آ کر انہوں نے میرے سر پر کسی چیز کا وار کیا اور میں بے ہوش ہو کر یہاں گر گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں، ڈاکٹر لاکی نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ سر، وہ دونوں کہیں موجود نہیں ہیں، نہ ہی وہ باہر گئے ہیں، ہم نے سارے کمرے چھان مارے ہیں، ایک حوالدار نے آ کر مؤدبانہ لہجے میں میجر ساٹھیا کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تو تم نے انہیں کسی خفیہ کمرے میں چھپا دیا ہے، بتاؤ کہاں ہیں وہ دونوں، ورنہ میں تمہاری ایک ایک بوٹی کو نوچ ڈالوں گا۔ شاگل نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر لاکی کے بال پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، تم لوگ چاہے سارے فارم کو اکھاڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یا کوئی خفیہ کمرہ نہیں ہے، اگر ہے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ جب میں نے یہ ساری ملحقہ اراضی خریدی تھی تو یہ فارم پہلے سے بنا ہوا تھا، اور میں یہاں دوسرے تیسرے مہینے صرف فصلوں کو دیکھنے آتا ہوں، میرا کسی مجرم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر لاکی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ سر، اس کے سر پر واقعی کوئی سخت چیز ماری گئی ہے جس سے خاصا بڑا زخم آ گیا ہے، اس لیے مجھے یہ بے قصور نظر آتا ہے۔ میجر ساٹھیا کو شاید ڈاکٹر لاکی کی بات پر یقین آ گیا تھا، اور ویسے بھی ڈاکٹر لاکی اپنے لباس اور شخصیت سے خاصا معزز آدمی نظر آ رہا تھا۔ یہ ضرور ان کا ساتھی ہے، ورنہ وہ تو جن تو نہیں ہے نا کہ ایک لخت غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ پورے فارم کو بموں سے اڑا دیا جائے، شاگل نے انتہائی تیز لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ سر، اس طرح سارے فارم کو بموں سے اڑا دینا کچھ معقول نہیں لگتا، میجر ساٹھیا نے متذبذب لہجے میں کہا۔ اگر وہ لوگ یہاں نہ ملے تو تم سب کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، سمجھے؟ تشدد کا بھی اور مالی نقصان کا بھی، ڈاکٹر لاکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میجر ساٹھیا، میں حکم دیتا ہوں کہ سارے فارم کو بموں سے اڑا دو اور ان دونوں کو زندہ یا مردہ ہر صورت میں برآمد کرو۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں آئے ہیں اور پھر غائب ہیں، وہ ہر صورت میں یہیں چھپے ہوئے ہیں، شاگل نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ سر، میرے خیال میں پہلے اس برآمدے اور کمروں کو تباہ کیا جائے، وہ ادھر آئے ہیں اور یہ بھی ادھر ہی بے ہوش پڑا ملا ہے، اگر وہ یہاں سے برآمد نہ ہوئے تو پھر باقی فارم کو بھی تباہ کر دیں گے، میجر ساٹھیا نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک فوجی برآمدے کے پیچھے سے کمرے سے بھاگتا ہوا آیا۔ سر،
یہاں ایک سرنگ موجود ہے، فوجی نے قریب آ کر تیز لہجے میں کہا۔ سرنگ کہاں؟ میجر ساٹھیا اور شاگل دونوں ہی اس کی بات سن کر اچھل پڑے۔ ادھر سر، کمرے میں۔ ہم نے جب دیواروں اور فرش کو چیک کیا تو ایک جگہ کھسک گئی اور سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے بعد سرنگ ہے، پتلی سی، اور سر وہاں دو آدمی کے دوڑنے کے قدموں کے نشانات بھی ہیں۔ فوجی نے جواب دیا۔ تو تم نے انہیں سرنگ کے راستے فرار کرایا ہے، اسے قابو میں رکھو، اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو گولی مار دینا، شاگل نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس کمرے کی طرف دوڑ پڑا جدھر سے فوجی آیا تھا۔ میجر ساٹھیا بھی اس کے ساتھ تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر کر سرنگ میں داخل ہوئے۔ اوہ، یہاں تو ہوا بہت کثیف ہے، شاگل نے ذرا سا اندر جاتے ہوئے کہا، اور میجر ساٹھیا نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ وہ بھی ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ گیس ماسک منگواؤ جلدی، شاگل نے واپس پلٹتے ہوئے کہا، اور میجر ساٹھیا بھی اس کے ساتھ ہی پلٹ پڑا۔ کوئی فوجی اندر تو نہیں ہے؟ میجر ساٹھیا نے کمرے میں موجود فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، دو فوجیوں نے اندر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن سر وہ واپس لوٹ آئے، وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو چکے تھے، اور اگر آگے جاتے تو یقیناً ہوا کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، ایک حوالدار نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر میجر ساٹھیا کے حکم پر چند لمحوں بعد ہی گیس ماسک مہیا ہو گئے، کیونکہ یہ ایمرجنسی سامان کے لحاظ سے جیپوں میں موجود تھے۔ یہ تعداد میں 6 تھے، اس لیے ایک میجر ساٹھیا نے اور ایک شاگل نے اور 4 دوسرے فوجیوں نے انہیں پہنا، اور پھر وہ دوبارہ سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اب سرنگ میں ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی، کیونکہ اب انہیں ہوا کی کثافت کا سامنا نہ کرنا تھا۔ پشت پر موجود گیس سلنڈر انہیں وافر مقدار میں آکسیجن مہیا کر رہے تھے۔ سرنگ شیطان کی آنت کی طرح طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی، اور چاروں فوجیوں نے جو مسلح ہو کر میجر ساٹھیا اور شاگل سے آگے آگے دوڑ رہے تھے، ٹارچیں جلا رکھی تھیں۔ دوڑتے دوڑتے یکلخت وہ رک گئے۔ کیا ہوا؟ شاگل نے اشارے سے پوچھا، کیونکہ وہ بول نہ سکتے تھے۔ فوجیوں نے ٹارچوں سے نیچے فرش کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچے فرش پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے یہاں 2 آدمی گرے ہوں، اور اس کے بعد 4-5 قدموں کے مزید نشانات آگے چلے گئے تھے۔ شاگل نے سر ہلاتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، اور پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد سرنگ کا اختتام ہو گیا اور سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر کو پہنچے تو وہاں بھی ایک ایسا ہی زرعی فارم تھا، لیکن یہ فارم خالی پڑا ہوا تھا، البتہ وہاں ایک جیپ کے باہر جانے کے نشانات موجود تھے۔ اوہ، یہ لوگ نکل گئے، شاگل نے گیس ماسک ہٹاتے ہوئے مایوس سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے خیال میں یہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پھر 4 افراد اس فارم میں آئے اور انہیں اٹھا کر لے گئے، کیونکہ قدموں کے نشانات سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، میجر ساٹھیا نے جواب دیا۔ اوپر فضا میں کوئی ہیلی کاپٹر موجود ہے؟ شاگل نے چونک کر پوچھا۔ ابھی معلوم کر لیتا ہوں، میجر ساٹھیا نے سائڈ پر بیلٹ سے بندھے ہوئے ٹرانسمیٹر کو کھولتے ہوئے کہا۔ اگر ہے تو اسے حکم دو کہ وہ یہاں سے کافی فاصلے تک چیک کرے، اور اگر کوئی جیپ نظر آئے تو اسے روکے، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، یہاں سے قریبی مین شاہراہ ہے جناب، وہاں تو ہر وقت جیپیں اور کاریں چلتی رہتی ہیں، ایک حوالدار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر ان کی تلاش فضول ہے، وہ نکل گئے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر موجود ہیں، وہ یقیناً ان کا ساتھی ہے، وہ سب کچھ بتائے گا، واپس چلو، شاگل نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب ایک بار پھر گیس ماسک لگا کر دوڑ پڑے، واپس پہلے والے فارم میں پہنچے۔ لیکن جب وہاں پہنچ کر شاگل کو یہ اطلاع ملی کہ ڈاکٹر لاکی نے ان کے جاتے ہی فارم میں موجود ٹیلی فون پر پرائم منسٹر سے بات کی، تو پرائم منسٹر نے انہیں فوری طور پر رہا کر دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ جیسے ہی چیف آف سیکرٹ سروس پہنچے ان سے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ اوہ، تو وہ نکل گیا؟ بہرحال وہ کہاں جائے گا، میں اسے قبر تک نہ چھوڑوں گا، شاگل نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کمرے میں موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس شاگل اسپیکنگ، پرائم منسٹر صاحب سے بات کراؤ، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل ہونٹ چباتا ہوا خاموش ہو گیا۔ یس، چند لمحوں بعد پرائم منسٹر صاحب کی بھاری اور مخصوص آواز ریسیور پر گونجی۔ سر، میں شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر شاگل، مجھے بریگیڈیئر رامن نے رپورٹ دی تھی کہ آپ نے فوج کو باقاعدہ طلب کیا ہے، اور گاندھی ٹاؤن اور شاداب کالونی اور سینٹرل ٹاؤن میں فوج نے ایئر اور فیلڈ آپریشن کیا ہے، وہاں ایک کوٹھی کی تلاشی لی گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے اس بارے میں انتہائی شدید احتجاجات کیے ہیں، پھر سڑکوں پر فوجی جیپیں تباہ ہوئی ہیں، فضا میں جنگی ہیلی کاپٹروں نے گشت کی ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟
اور آپ نے ایسا کس کے حکم اور کس کی اجازت سے کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور شاگل نے جواب میں پاکیزیہ کے فوراً ایجنٹوں کو تعاقب اور ان کی گرفتاری سے لے کر فرار اور پھر ان کا تعاقب اور فارم میں سرنگ تک جانے کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ تو صرف 2 ایجنٹوں کے لیے سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ 2 ایجنٹ آپ کے قابو میں نہیں آئے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ میں آپ کی اس کارکردگی کا سخت نوٹس لوں گا، اور یہ بھی سن لیں کہ بریگیڈیئر رامن کو میں نے بغیر اجازت اتنا بڑا آپریشن دارالحکومت میں کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، وہ ڈاکٹر لاکی کی وجہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سر، ڈاکٹر لاکی ان کا ساتھی ہے، شاگل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ بریگیڈیئر رامن کی معطلی کی اطلاع نے واقعی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں مسٹر شاگل۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر لاکی کون ہے؟ ڈاکٹر لاکی بین الاقوامی شہرت کے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کافرستان کے انتہائی معزز آدمی ہیں۔ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کے سر پر چوٹ لگا کر انہیں بے ہوش کیا گیا ہے۔ کیا اس قدر معزز آدمی اپنے سر پر خود اس قدر شدید چوٹ لگا سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مگر سر، وہ دونوں، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ انتہائی جذباتی آدمی واقع ہوئے ہیں۔ آپ نے پورے شہر میں صرف 2 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے تہلکہ مچا دیا ہے، اور جب وہ ہاتھ سے نکل گئے تو آپ نے ایک معزز آدمی پر الزام لگا دیا۔ آپ فوراً یہ سب آپریشن بند کرائیں اور مکمل رپورٹ تیار کر کے مجھے پیش کریں۔ اٹ از مائی آرڈر۔ میں آپ کے بارے میں صدر مملکت سے بات کروں گا، پرائم منسٹر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ یس سر، شاگل نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اسے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور باہر گیٹ کی طرف تھکے تھکے قدموں سے چل پڑا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ میجر ساٹھیا نے پوچھا۔ آپ لوگ واپس جائیں، پرائم منسٹر صاحب نے آپریشن کلوز کرنے کا حکم دے دیا ہے، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچا تھا کہ اس بار واقعی اس کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، اور اسے معلوم تھا کہ اب صدر مملکت سے معافی مانگے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ان 2 ایجنٹوں نے حقیقتاً میں اسے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ کاش وہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دیتا، لیکن اب تو وہ نکل ہی گئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔